देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदेद फ़िक्र ख़बर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन आज एक इंतहाई अहम और हसास मौजू लेकर आपका मेज़बान आपके रूबरू हाजिर हुआ है, इसलिए कि तारीख़ इस बात पर गवाह है कि कौमों के उरूज व ज़वाल, तरक्की व तनज़्ज़ुली में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़, बाहमी क़ुव्वत, हमदर्दी और आपसी इख्तिलाफ व इंतिशार, बाहमी नफ़रत व दुश्मनी का कलीदी रोल रहा है। लेकिन आज उम्मत इस्लामिया का एक अजीम अलमिया ये है कि वो एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान के हामिल होने के बावजूद इफ्तिराक़ व इंतिशार के शिकार हैं। यही वो बीमारी है जिसने आज मुसलमानों को मफलूज कर रखा है और जिसकी वजह से आज अग़यार हम पर गालिब होते जा रहे हैं। हमें अपने असलाफ से इख्तिलाफ में भी इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ और बाहमी एकजहती की जो मीरास मिली थी, हमने उसे पसे पुष्ट डाल दिया है और उसके बरक्स आज दूसरी कौमें मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर अपने जायज़ व नाजायज़ मक़ासिद के हुसूल में कोशा नज़र आ रही है। किसी शायर ने खूब कहा है, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। नाज़रीन इससे पहले 30वीं, 29वीं और 31वीं नंबर की सच्ची बात में इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। बात असल में समझने की ये है कि इख्तिलाफ की बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कुफ्र व ईमान का इख्तिलाफ, एक गुनाह और नेकी का इख्तिलाफ, एक बिदअत व सुन्नत का इख्तिलाफ, एक इज्तिहाद का इख्तिलाफ, मसलक का इख्तिलाफ और इससे भी आगे बढ़कर मिजाज व मजाक का भी इख्तिलाफ होता है। तो इस सब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सूरतें और शक्लें हैं और हर इख्तिलाफ का हुक्म अलहदा है, अलग है। कुफ्र व ईमान का इख्तिलाफ यह है दरअसल हक़ व बातिल का इख्तिलाफ है, लेकिन इस इख्तिलाफ का मतलब भी लड़ाई और नफ़रतें नहीं है, बल्कि इसका मतलब भी ये है कि हर साहिब ईमान अपने ईमान की हिफाजत करे, लेकिन और जो गैर मुस्लिम है उससे नफ़रत न करे, बल्कि नफ़रत कुफ्र से हो, काफिर की ज़ात से न हो, नफ़रत गुनाह से हो, गुनहगार की ज़ात से न हो। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम तमाम इख्तिलाफात को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। अगर किसी से इख्तिलाफ हुआ तो अब वो ऐसा इख्तिलाफ है कि मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, उसकी मजलिसों में शरीक नहीं हो सकता, उसकी दावत कबूल नहीं कर सकता। इस सूरत हाल ने हमें फ़िरक़ों में बांट कर रख दिया। अब नाम ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, नाम ये है कि हम अपने मसलक की खिदमत कर रहे हैं। इसके नतीजे में इस्लाम के जो मुश्तरक मकासिद थे, जिसको सब मानते थे, वो पीछे पड़ गए। तो जायज़ कामों और तरीक़े कार में राय का इख्तिलाफ हो और ये ज़रूरी भी है, लेकिन इख्तिलाफ दिल का ना हो, बल्कि हर एक दूसरे का एहतराम करते हुए दूसरे अच्छे कामों में एक दूसरे का ताउन करें। नाज़रीन मुझे यहाँ रोकने की इजाज़त दे, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मोहब्बत नहीं है, सदाकत नहीं है, दिलों में वो पहली सी चाहत नहीं है। मोहब्बत नहीं है, सदाकत नहीं है, दिलों में वो पहली सी चाहत नहीं है। जो तौहीद की ना रही पासदारी, तो शिर्को बिदत के सबब है ये ख्वारी। मुसलमान गैरों से मांगे दुआएं, लगाते हैं गैरों के दर पे सदाएं। नजर की हिफाजत, हया की हिफाजत, कोई अब नहीं
نہیں ہے گناہ پہ ندامت، قرآن سے محبت آبادی ہماری، قرآن سے بیداری بربادی ہماری۔ اگر ہم میں علم و عمل نہ رہے گا تو کوئی بھی پھر بعمل نہ رہے گا۔ حسد بغض و کینہ گناہ جو نہ سمجھے تو فتنوں میں ڈوبے رہیں گے یہ بندے۔ امانت میں خیانت سر عام ہے اب، اسی سے مسلمان بھی ناکام ہے اب۔ کروڑوں ہے مسجد نمازی نہیں ہے، وہ سچے مجاہد اور غازی نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے۔ نہ ماں باپ کی نہ بزرگوں کی عزت، نہ اپنوں کی عزت نہ غیروں کی عزت۔ مسلمان کے گھر میں قرآن رو رہا ہے، نماز رو رہی ہے، اذان رو رہی ہے۔ مسلمان کو فلموں کی لت لگ گئی ہے، جوان نسل فرقوں میں یوں بٹ گئی ہے۔ یہ ڈاکے، یہ فتنے، یہ قتل و غارت قبول ہوگی کیسے اسی میں عبادت۔ جہاں میں مسلمان بے بس ہوئے ہیں، ستم پر ستم مصیبت سہ رہے ہیں۔ فحاشی میں عزت، عریانی میں عزت، نادان ڈھونڈتے ہیں ناکامی میں عزت۔ دروغ گوئی مکر و فریب کی فضا ہے، مگر اس پہ ہم کو ندامت کہاں ہے۔ یہ مطلب کی یاری دکھاوے کی نیکی فضول ہے ہماری، دکھاوے کی نیکی فضول ہے ہماری، دکھاوے کی نیکی۔ محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے۔ نہ کامیاب ہوں گے ریاکار بندے، غضب میں خدا کے سزاوار بندے۔ ہوئی عام جب سے غیر اللہ کو سجدے، کہاں جا رہے ہیں یہ اللہ کے بندے۔ ملاوٹ کی لعنت سے بچنا ہے مشکل، جہاں میں شرافت سے رہنا ہے مشکل۔ جو قصداً دکاندار کم تولتے ہیں، خرید و فروخت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سود کی کمائی سے روزی کمانا، حراموں کے پیسوں سے نیکی کمانا، بدی سے بھی بدتر یہ نیکی ہماری۔ عبادت ریاضت ہے پھیکی ہماری، یہ کیسے ہے ممکن کہ ہوگی خوشحالی؟ مقدر میں آئی ہماری بدحالی، مسلمان بھی غفلت میں سویا ہوا ہے، زمین رو رہی آسمان رو رہا ہے۔ محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے۔ ناظرین، چار بنیادی اسباب ایسے ہیں
جس سے اختلافات آپسی لڑائی اور دشمنی تک پہنچا دیتے ہیں، اور اختلافات اختلاف رائے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مخالفت کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1 انانیت، نمبر 2 تعصب، نمبر 3 جہالت، اور نمبر 4 شرعی اور اخلاقی اسلوب میں اختلاف کا نہ کرنا۔ اور انہی بیماریوں کی وجہ سے اختلاف کے بیچ کو اس طرح بو دیا جاتا ہے کہ بچے بوڑھے تک ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، قبرستان میں تدفین کے لیے مسالک کے جھگڑوں کو ہوا دی جاتی ہے، اور اختلاف امت کو اس کی فطری اور حقیقی راہوں سے ہٹا کر نفرت، حسد اور جلن کا رنگ دے کر خون خرابے تک نوبت پہنچا دی جاتی ہے، اور پھر اہل اسلام الگ الگ راہوں کے راہی بن کر آپسی کمزوریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور دشمنوں کا حملہ ان پر آسان ہو جاتا ہے، غیروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اپنوں کو اپنوں سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور تعصب کی زد میں آ کر ایک بینا اور بصیرت مند آدمی بھی نابینا اور بے بصیرت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شخصی، گروہی اور مسلکی عصبیت سے بچتے ہوئے اپنوں اور غیروں کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، الزام اور طعن و تشنیع سے مکمل بچتے ہوئے اختلافی امور میں سختی کے بجائے نرمی اور فیاضی کا معاملہ کیا جائے، اور بحث و مباحثے میں بھی اچھا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت دیکھا جائے تو جماعت دعوت و تبلیغ میں شورا اور امارت کے اختلافات سے کام کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، اور کچھ جاہلوں اور ناعاقبت اندیشوں کی حرکتوں سے بڑا برا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ جماعت ہے جس کے ذریعے لاکھوں حضرات کی اصلاح ہوئی، بے شمار حضرات نے شراب نوشی، گانے بجانے اور رقص کرنے سے نہ صرف توبہ کی بلکہ وہ دین اسلام کے ایسے داعی بن گئے کہ وہ سینکڑوں حضرات کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک اس وقت آپ کو ملیں گے جہاں پر اسی کام کی برکت سے دین آج زندہ ہے اور پھل پھول رہا ہے، لیکن اور آج بھی اس کام میں وہ تاثیر باقی ہے، اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ کام میں تیزی ہوگی، لیکن اوپر کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے لاکھوں لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر اپنے اصولوں کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، ورنہ ان لڑائی اور جھگڑوں اور جاہلیت کے نعروں میں سوائے اعمال کی بربادی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دونوں طبقات کے لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے کام کو مقصد بنائے، ہر جگہ اتحاد اور آپس میں جوڑ کی گفتگو کی جائے، حتی الامکان اپنی زبان کی بھی حفاظت کی جائے، اور خواص سے بھی یہ امید ہے کہ وہ اختلافات کو اس کی حدود میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آراء کا اختلاف امت میں ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر اختلاف نہ تو برا ہے اور نہ ہی ہر اختلاف محمود ہے، بہتر ہے۔ وہ اختلاف جس کا مقصد برا ہو، اختلاف یقیناً قابل مذمت ہے۔ تو اس موقع پر عام مسلمانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس جماعت کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ حامی اور مددگار ہو۔ ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔